بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر جانتے ہیں جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوا تھا اور 7 آسمانوں کے اوپر ختم ہوا تھا۔ ایک رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیت المقدس گئے۔ یہاں پر ہمارے نبی نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کے سامنے 2 برتن لائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لائے، ان میں سے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن لیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، یہاں آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی داہنی طرف نیک لوگوں کی صورتیں تھیں اور بائیں طرف گنہگار لوگوں کی صورتیں تھیں۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوسرے آسمان پر گئے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کی۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ہمارے نبی نے وجہ پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرے بعد آئے لیکن آپ کی امت میں جنت میں جانے والوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی۔ یہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور پھر یہ کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی اچھی ہے، زرخیز ہے، آب و ہوا بھی اچھی ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، یہاں تم کو پیڑ پودے لگانے پڑیں گے اور یہاں کے پیڑ پودے اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان اذکار سے یہاں پر جنت میں پیڑ پودے لگتے ہیں۔ بیت معمور کی ہمارے نبی نے زیارت کی۔ یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی پر کبھی بھی باری نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی گنتی انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی زیارت کی۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت ہی بڑا درخت ہے۔ یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں، عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں بھی یہاں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ سدرۃ المنتہا، نیچے سے جو اعمال آتے ہیں وہ یہاں پر رک جاتے ہیں، اوپر سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں وہ یہاں پر رک جاتے ہیں، پھر یہاں سے نیچے آتے ہیں، اعمال یہاں تک آتے ہیں، پھر یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی صریف الاقلام کے مقام تک پہنچے، یعنی کہ اس جگہ پہنچے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قضاء و قدر کی باتیں لکھتے ہیں اور قلم کے چلنے کی وہاں پر آواز آتی ہے، اس مقام تک ہمارے نبی پہنچے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کے نظارے دیکھے۔ پھر ہمارے نبی کے سامنے جہنم ظاہر کی گئی، یعنی جہنم 7ویں آسمان پر نہیں ہے، صرف ہمارے نبی کے سامنے جہنم اس جگہ پر ظاہر کی گئی۔ آپ نے جہنم دیکھی اور جہنمیوں کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ ہمارے نبی نے دیکھا۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا اس میں اختلاف ہے، صحابہ میں ہی اختلاف تھا اور یہ اختلاف بعد میں علماء میں بھی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی۔ اسی وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ لیکن جب ہمارے نبی واپس ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، آپ اس کو کم کروائیے۔ تو یہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر ہمارے نبی نیچے اترے، بیت المقدس آئے اور صبح ہوتے ہوتے مکہ واپس پہنچ گئے۔ اس سفر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی۔ ایک آدمی سے سوال کیا گیا کہ کیا تم نے جنت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے جنت دیکھی ہے۔ تو کیسے دیکھی ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، میں نے میرے نبی کی آنکھوں سے دیکھی ہے اور مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ اب میرے نبی کی آنکھوں پر زیادہ بھروسہ ہے۔ میرے نبی نے جنت دیکھی اور ہمیں آ کر بتایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، تو گویا میں نے دیکھی ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ میرے نبی کی آنکھوں پر زیادہ بھروسہ ہے۔